دنیا میں 5 اوشنز ہے، جس میں پیسیفک اوشن سب سے بڑا ہے۔ اس اوشن کی لمبائی 165 ملین کلومیٹر ہے، جو کہ ہمارے زمین پر تمام خشک علاقے سے بھی زیادہ ہے۔ اگر ہم اس زمین کے تمام ڈیزرٹس، ماؤنٹینز اور گلیشیئر کو اس جگہ پر رکھیں تو اس کی کل لمبائی 148 ملین اسکوائر کلومیٹر ہوگی، جو کہ پیسیفک اوشن کی لمبائی سے کم بنتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس جگہ پر گم ہو جائے تو اس کے بچنے کے چانسز 1% سے بھی کم ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پر ہر جگہ پانی پانی نظر آتا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں جانیں گے جس نے ایکسیڈنٹلی 14 منتھ اس اوشن میں 7 فیٹ کی ایک بوٹ پر گزارے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس شخص نے سمندر میں سب سے زیادہ وقت گزارنے کا ورلڈ ریکارڈ بنایا۔ آخر وہ اس اوشن میں آیا کیوں تھا اور اس اوشن کے سینٹر میں کیسے پھنس گیا، اس ویڈیو میں پورے تفصیل کے ساتھ جانتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، یہ کہانی ایک 36 سالہ جوس سلوڈار ایونجرا کی ہے، جو میکسیکو کے ایک گاؤں کوسٹا ایزل میں رہتا تھا اور اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے وہ فشنگ کرتا تھا، جس سے اس کی زندگی کا گزر بسر ہوتا تھا۔ 16 نومبر 2003 کو اس نے کوسٹا ایزل کے ساحل کے قریب فشنگ کا منصوبہ بنایا اور 30 گھنٹے کے سفر کے لیے اس نے اپنے بوٹ میں فشنگ کے لیے ضروری سامان رکھا۔ اس کا ایک دوست جو روزانہ کے معمول پر اس کے ساتھ فشنگ کے لیے جاتا تھا، اس نے اس سفر پر اس کے ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کی۔ 17 نومبر 2012 کو جب سلوڈار فشنگ کے لیے روانہ ہوا تو اس کے دوست نے کسی مجبوری کی وجہ سے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، اور مجبوراً سلوڈار نے 23 سالہ کوڈوبا کو اپنے ساتھ فشنگ کے لیے روانہ کیا، جو کہ فشنگ سے واقف نہیں تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سلوڈار کوڈوبا کو نہیں جانتا تھا اور وہ پہلی بار اس کے ساتھ سفر پر جا رہا تھا۔ وہ دونوں اس بات سے بالکل بھی واقف نہیں تھے کہ یہ ان کی زندگی کا سب سے خطرناک سفر ہونے جا رہا ہے۔ سلوڈار کا ڈیپ فشنگ کا ارادہ تھا، جس میں اس نے شارک، سیل فش اور مارلن کو پکڑنے کا ارادہ کیا تھا۔ اس کے 7 میٹر کے بوٹ میں ایک آؤٹ بورڈ موٹر موجود تھا اور اس کے ساتھ ایک ریفریجریٹر موجود تھا جس میں وہ فشز کو سٹور کرتے تھے۔ ان کے بوٹ میں 2 ڈیز کے کھانا کھانے کا بھی سامان تھا۔ وہ کوسٹا ایزل کے ساحل سے 120 کلومیٹر دور گئے، جس میں انہوں نے ڈیپ فشنگ کی۔ اچانک سے تیز ہوائیں چلنے لگی اور سمندری طوفان نے ان کی گھیر دیا، اور اپنی جان بچانے کے لیے وہ ساحل کی طرف بڑھنے لگی۔ انہوں نے 500 kg فشز اکٹھے کیے تھے، لیکن انہیں مجبوراً اسے سمندر میں پھینکنا پڑا، کیونکہ زیادہ وزن کی وجہ سے بوٹ سمندر میں تیز نہیں جا رہی تھی۔ 6 گھنٹے کی مسلسل کوشش کے بعد وہ اپنے گاؤں سے صرف 20 کلومیٹر کی دوری پر تھے، اور انہیں اپنا گاؤں بھی دکھائی دے رہا تھا، لیکن ان کی بدقسمتی یہ تھی کہ رکا ہوا طوفان پھر سے شروع ہوا۔ سلوڈار نے اپنے باس سے ریڈیو کے ذریعے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے ان کے باس کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا۔ تیز طوفان کی وجہ سے ان کے بوٹ کا انجن خراب ہو گیا، اور بدقسمتی سے ان کے پاس نہ سیلز تھی اور نہ بادبان تھی۔ ان کے پاس SOS سیو اور سولز کے لیے کوئی فلیئر گن بھی موجود نہیں تھی۔ باس کی طرف سے کوئی رسپانس نہ ملنے پر سلوڈار نے غصے میں آ کر اپنے ریڈیو کو سمندر میں پھینک دیا، اور یہ وہ وقت تھا جب ان کا کانٹیکٹ باہر کی دنیا سے ختم ہو گیا۔ سمندری طوفان نے ان کے بوٹ کو پیسیفک اوشن کی طرف ڈرفٹ کرنا شروع کر دیا، اور یوں وہ سمندر میں لاپتہ ہونے لگے۔ ان کے باس نے ایک سرچ پارٹی بھی بنائی تاکہ انہیں ڈھونڈ لیا جائے، لیکن 2 دن کی ریسرچ کے بعد وہ ناکام ہوئی، اور ہر گزرتے دن کی وجہ سے ان کی زندہ بچنے کے چانسز ختم ہو رہے تھے۔ ان کے پاس کھانے پینے کا جو سامان تھا وہ بھی 3 دن کے بعد ختم ہو گیا۔ انہوں نے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے فشز کو پکڑنا شروع کیا، اور جو پرندے ان کے بوٹ پر آ کر بیٹھ جاتے تھے وہ اسے بھی پکڑ کر کھاتے تھے۔ سمندر میں جب بھی وہ کسی تیرتے ہوئے بوٹل کو دیکھتے تو وہ اسے پکڑ کر اپنے پاس رکھتے تاکہ بارش کے وقت اپنے لیے پانی جمع کر دیا جائے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ سمندر کا پانی پینے کے لائق نہیں ہوتا، اور اگر وہ انہیں 2 دن یا 3 دن مسلسل پئیں گے تو وہ اس کی وجہ سے ہی مر جائیں گے۔ وہ اپنی یورین کو بوتل میں بھرتے تھے اور ٹرٹل کی خون تک کو اپنے پیاس بجھانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تقریباً 14 ڈیز بعد بارش شروع ہوئی، اور انہوں نے جو بوتل اپنے لیے جمع کیے تھے اس میں بارش کے پانی کو جمع کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے آسمان کی طرف اپنی منہ کر کے بارش کے پانی سے اپنی پیاس بجھا دی۔ سلوڈار نے کوڈوبا سے یہ وعدہ کیا کہ اگر وہ مر گیا تو وہ اس کے ماں باپ سے ملنے کے لیے EI سلوڈار جائے گا، اور اگر کوڈوبا مر گیا تو وہ اس کے ماں سے ملنے جائے گا اور اسے یہ کہے گا کہ اس کا بیٹا ہپا تھا اور وہ اپنی ماں کو گڈ بائی نہیں کہہ سکا، اور وہ اب سے اپنے بیٹے کے لیے اس کی فیورٹ ڈش تمیلز نہ بنائے، کیونکہ وہ اب نہیں رہا۔ سلوڈار ان سب کھانے کا عادی ہو گیا،
لیکن اس کا دوست کارڈوبا ان سب کا عادی نہیں تھا، کیونکہ وہ کمور بھی تھا اور اس نے کبھی ایسے سخت حالات بھی نہیں دیکھے تھے۔ اسے راپشس کھانے سے کتراہٹ ہونے لگی اور ٹرٹل کا خون پینے سے اسے خوف آنے لگا، اس لیے شدید بھوک پیاس کی وجہ سے 6 مہینے بعد اس کی موت واقع ہوئی۔ کارڈوبا نے سلوڈار سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ مر جائے تو وہ اس کی باڈی کو اپنے پاس رکھے اور سمندر میں اسے نہ پھینکے۔ 6 دن تک سلوڈار نے کارڈوبا کی باڈی اپنے پاس رکھی، لیکن اس کے بعد اسے بھی اس سے گھبراہٹ محسوس ہونے لگی اور اسے بھی موت سے ڈر محسوس ہونے لگا۔ اس نے کارڈوبا کی باڈی سے کپڑے اتارے اور اسے سمندر میں پھینک دیا۔ تنہائی اور موت کے ڈر نے اسے مینٹلی ٹارچر کر دیا اور اس کے ذہن میں کئی بار سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے کا خیال بھی آیا، لیکن اس کی ریلیجیس بلیفز کی وجہ سے اس نے یہ ارادہ ترک کر دیا۔ وہ سمندر کے اس حصے میں تھا جہاں پر ہر جگہ پانی ہی پانی تھا۔ آپ اس کی مینٹل ٹارچر کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ اس نے 9 سے 10 ماہ صرف ایک ہی بوٹ پر گزارے۔ پہلے تو اس کے ساتھ اس کا دوست تھا، لیکن اس کا دوست بھی 6 ماہ بعد مر گیا۔ نہ اس کے پاس باتیں کرنے کے لیے کوئی تھا، نہ اس کو کوئی حوصلہ دینے والا تھا، نہ اس کے پاس کچھ کھانے کے لیے تھا، بس صرف اس کے پاس ایک امید تھی کہ وہ بچ جائے گا۔ پیسیفک اوشن اتنا بڑا ہے کہ وہاں پر کارگو شپس بھی نہیں گزرتی، اور جب کوئی کارگو شپ گزرتی ہے تو وہ بھی 5-6 ماہ بعد گزرتی ہے۔ ایک دن وہ اپنے بوٹ پر بیٹھا تھا تو اس نے اپنے سامنے ایک کارگو شپ کو دیکھا۔ وہ بہت چیخا چلایا اور ان سے مدد طلب کی، لیکن اتنے بڑے کارگو شپ کے سامنے اس کی 7 میٹر کی بوٹ کچھ بھی چیز نہیں تھی، اور اس سے یہ موقع بھی مس ہو گیا۔ اس نے 11 منتھس میں 8000 کلومیٹر ڈسٹینس کور کیا تھا۔ ایک دن جب وہ اپنے بوٹ پر بیٹھا تھا تو اسے پانی میں ناریل تیرتی ہوئی نظر آئی، تو اس نے سوچا کہ قریب کہیں آئی لینڈ ہوگی جس پر ناریل کے پیڑ ہوگے۔ جب اسے آئی لینڈ نظر آئی تو اس نے اپنے بوٹ سے پانی میں چھلانگ لگائی تاکہ یہ آئی لینڈ بھی کارگو شپ کی طرح اس سے مس نہ ہو جائے، اور وہ تیرتے ہوئے آئی لینڈ کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ آئی لینڈ مارشل آئی لینڈ کی ایبون ایٹل آئی لینڈ تھی۔ وہاں پر اس نے ایک جھوپڑی دیکھی جہاں پر ایک کپل ویکیشن سپینڈ کرنے کے لیے آیا تھا۔ جب انہوں نے سلوڈار کو دیکھا تو پہلے ان کو یقین ہی نہیں آیا کہ یہ انسان ہے، کیونکہ اس کے کپڑے پٹے ہوئے تھے، اس کے بال اور داڑھی حد سے بڑھ گئی تھی، ہڈیوں پر گوشت نہ ہونے کے برابر تھا، اور 14 منتھس نہ چلنے کی وجہ سے اس کی اینکل سویل ہوئی تھی۔ انہوں نے اسے ایک دن اپنے پاس رکھا اور اسے کھانا وغیرہ کھلایا، اور ایک دن بعد انہوں نے پولیس کو کہا کہ پولیس آئی اور اسے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ 11 ڈیز تک وہ ہاسپٹل میں زیر علاج رہا، اور اس کے بعد اس نے کئی چینلز کو انٹرویو بھی دی۔ پہلے تو لوگوں نے یقین نہیں کیا کہ اس نے 14 منتھس سمندر میں گزارے ہیں، لیکن جب بعد میں انویسٹیگیشن کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ 14 منتھس پہلے سمندر میں کھو گیا تھا۔ اس نے ایک آتھر جونتھن فرینکلن کو انٹرویوز دی جس میں اس نے اپنے تمام حالات و واقعات کے بارے میں اسے بتایا، اور اس کے بعد جونتھن فرینکلن نے اس پر ایک کتاب فار 38 ڈیز لکھی۔ جب کارڈوبا کی فیملی کو اس بک کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے سلوڈار پر کیس کیا کہ اس نے اپنی بک مٹانے کے لیے کارڈوبا کو قتل کر کے اسے کھا لیا تھا، جس کی وجہ سے میکسیکو کی گورنمنٹ نے اسے $1 ملین جرمانہ کیا۔